تو وہ کہتے قاضی ابو یوسف نے کہا کلمہ پڑھ. ویسے قاضی ابو یوسف جڑا ہے نا انہوں پتہ نہیں سی کہ کلمہ تے پڑھنے ضرورت ہی نہیں ہوندی, کیونکہ یہ تو انہوں نے تو کہانی کرائی ہے کہ اللہ کے گستاخ کی توبہ ہے, نبی علیہ السلام کے گستاخ کی توبہ یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے. یہ توبہ نہیں مانتے ہیں. حنفی کے انتہائی جلیل القدر اور انتہائی تعظیم اور شانوں والے امام ابو یوسف علیہ رحمہ, ان کے بارے میں کس انداز میں ان کی نقل اتار رہا ہے؟ کیا اس نے کبھی اپنے ابا جی کی نقل اتاری اس طرح؟ نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذہنی طور پر جو ایک نفسیاتی مریض ہے, اس نے دیکھا اپنے باپ کو ہوگا اسی انداز, یہی اسٹائل, وہی اسٹائل اس نے امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے لیے کر دی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ گھر کی باتیں گھر میں رکھنی چاہیے. چڈو صاحب اس کو جلیل القدر جو ائمہ کرام ہیں ان کے بارے میں بولنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھ لینی چاہیے کہ آپ ہیں کیا چیز, اور پھر اس کے بعد آپ کلام کیا کریں. اگر چڈو صاحب کو لزوم کفر اور التزام کفر کے بارے میں پتا ہوتا نا تو چڈو صاحب یہ بونگی نہ مارتے. کہ لزوم کفر جو ہوتا ہے اس کے اندر قائل کی بات وہ کفر ہوتی ہے, لیکن اس بارے میں ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ کہنے والا یہ بھی کافر ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو لہٰذا اس کی نیت یا مراد پہ بعض چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. اس کے بعد اگر وہ اپنے سر اس کفر کو لے تو پھر التزام کفر ہوتا ہے, اور التزام کفر پر توبہ نہیں ہوتی, اس پر گردنی کاٹی جاتی ہے. یہاں تک تو ہے. لہٰذا امام ابو یوسف علیہ رحمہ جیسے جلیل القدر امام وہ چڈو صاحب جانتے تھے, اسی لیے انہوں نے وارننگ دی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر آپ نے ترجموں کے ساتھ جو کتابیں پڑھی ہیں, نقلیں مار کے وہابیوں کے اعتراضات اٹھا کے سنیوں پہ فٹ کی ہیں, لہٰذا اپنی کم علمی میں آپ ان ہستیوں کے بارے میں بات نہ کیا کریں کہ جو آسمان علم کے درخشندہ ستارے ہیں. پھر چڈو صاحب کہتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک اللہ پاک کی توہین پہ جو ہے وہ توبہ ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین پہ توبہ نہیں ہے. چڈو صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ رب پاک عز و جل کی جو توہین ہے وہ انسان پر حق اللہ ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جائے گی. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر کسی نے جسارت کی ہے اس پر دو حق ہیں, ایک اللہ کا حق اور ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے تو توبہ قبول ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حق ہے چونکہ وہ آپ کے سوا کوئی اور معاف نہیں فرما سکتا, لہذا امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ ایسے شخص کی گردن ہی کاٹی جائے گی اور اس کو قتل ہی کیا جائے گا. نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ معاذ اللہ کہ اللہ پاک عز و جل کی شان جو قابل تسلیم نہیں ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ شان جو ہے وہ اللہ پاک عز و جل سے بڑھا دی گئی. کل کلا کو پھر تمہارے جیسے جو بونگیاں مارنے والے چڈو ہیں ان کو دیکھ کر تو پھر کل کو کوئی اور دہریہ غیر مسلم اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی تمہارے قرآن پاک میں ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو پھر وہ کہے گا کہ یار یہ اللہ کے رسول کی اطاعت اتنی عظمت والی ہے کہ جو رسول کا کہنا مانے گا تو اس نے اللہ کا کہنا مانا ہے. اس میں یہ آیت کیوں نہیں آئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ الرَّسُولَ, یہ آیت کیوں نہیں آئی؟ پھر جس نے اللہ کا کہنا مانا اس نے رسول کا کہنا مانا. تو پھر وَمَا جَوَابُكُمْ فَهُوَ جَوَابُنَا, جو تمہارا جواب وہاں پہ ہوگا نا وہی ہمارا جواب یہاں پہ ہے. پھر کل کو یہ بھی اعتراض آ سکتا ہے تمہارے اوپر تمہاری اس طرح کی بونگیوں کی وجہ سے کہ وہ سورہ حجرات کے اندر اللہ پاک نے حضور کی بارگاہ کے آداب کیوں بتائیں کہ حضور کی بارگاہ میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون, کہ حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے پر, حضور کی بارگاہ میں چلا کر بات کرنے پر اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. اللہ پاک نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میری بارگاہ میں اگر آواز اٹھائی تو پھر تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور چڈو صاحب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ بنایا ہے. اپنے احکام, اپنی رضا, اپنے انعام وہ سب کے سب حضور کے صدقے امت کو عطا کیے ہیں. اس لیے حضور کو تسلیم کیے بغیر تو بندہ رب کو بھی نہیں مان سکتا. اور یہ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں, پوری دنیا کے اندر اربوں لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ پاک کو تو مانتے کسی نہ کسی تصور میں, لیکن رسول پاک کو نہیں مانتے, کسی تصور میں بھی نہیں مانتے. لیکن تم ایک آدمی بھی مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جو رسول پاک کو مانتا ہو رب کو نہ مانتا ہو. تو یہ ہے حضور کی شان کہ جو رسول پاک کے دامن رحمت سے جڑ جاتا ہے تو رب کو خود بخود مان لیتا ہے, لیکن جو حضور کو ہٹا کر رب کو ماننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے نہ وہ رسول کا رہتا ہے نہ وہ رب کا رہتا ہے. لیکن یہ بات اسے پتا ہونا جو حضور کا وفادار امتی ہو, جو ہوئی چڈو جس نے مسلمانوں کو لگانا ہی پھدو ہو, اس نے بیٹھ کے اور اس نے اور کیا کرنا ہے. اور پھر یہ چڈو صاحب نے ایک اور جھوٹ بولا, اور جھوٹ بولنا تو الٹے ہاتھ کا کام ہے نا. بندے کو بغیر تو بے شرم ہو تو پھر جھوٹ بولنے میں کیا مسئلہ ہے, جتنا مرضی بولتے جاؤ. اور سرکار نے یہی فرمایا جب تیرے میں حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کر. مطلب یہ کہ پھر حیا جو ہے نا وہی بندے کو قائم رکھتی ہے
کہ وہ ایسے کاموں سے پرہیز کریں. کہتا ہے کہ ان کے نزدیک گستاخ کی توبہ نہیں ہے. حالانکہ چڈو صاحب نے اس کا بھی مطالعہ نہیں کیا. کاش کہ یہ تمیز الایمان پڑھ لیتے, فتاوی رضویہ شریف پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہاں توبہ سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ رب پاک عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرے تو وہ قابل قبول ہے. بھلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں معاذ اللہ اس نے گستاخی کی ہو, لیکن بطور حد اس کو قتل ضرور کیا جائے گا. تو توبہ قبول نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حد ساکت نہیں ہوگی. اور یہ تو بالکل بدیہی سی بات ہے, اگر کوئی شخص معاذ اللہ بدکاری کرے اس کو کوڑے نہیں لگیں گے غیر شادی شدہ کو, شادی شدہ کو رجم نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر وہ یہ بدکاری کرنے کے بعد توبہ کرے تو پھر مجھے بتائیں کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ تو اب اس پر کیا چڈو جیسے لوگ اٹھ کے پھر یہاں پہ بھی یہی کہیں گے کہ جناب دیکھیں بدکاری کی ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی, یہ مان نہیں دے. اور بھائی توبہ کرنے سے تو گناہ معاف ہوگا نا, لیکن اس نے جو عمل کیا ہے بطور حد کے جو قرآن و سنت میں وارد ہے اس اعتبار سے تو اس پر وہ حد لگائی جائے گی نا. اسی پر اجماع امت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شاتم ہے, جو سب بکنے والا ہے, اس کو قتل ضرور کیا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ بارگاہ رب ذوالجلال میں اس کی توبہ قابل قبول ضرور ہوگی, لیکن چونکہ ایک جرم اس سے سرزد ہو گیا نا تو اب اس پر سزا تو ہوگی. وغیرہ تو کل کو جو چور چوری کرنے کے بعد کہ مجھے معاف کر دو پھر عدالت چھوڑ دیتی ہے, کیوں نہیں چھوڑتی؟ اب یہاں پہ بھی یہی بول رہے ہیں جو پہلے اعتراض کر رہے تھے کہ جی اللہ پاک عز و جل کے گستاخ کو توبہ ہے, اس بھی توبہ نہیں ہے, تو پھر کل وہ بھی کہہ دیں جی چوری پہ توبہ نہیں ہے, تو پھر ہم یہ کہیں کہ چوری پہ توبہ نہیں ہے, پھر رسول پاک کے گستاخ پہ توبہ ہے. بندہ بات کرتے ہوئے سوچے تو صحیح کہ اس کی بات کی بونگیاں جو ہے وہ اس کو کہاں سے کہاں پہ لے کے جا رہی ہیں, اور اس پہ حوالہ بھی دیتا جاؤں تاکہ چڈو صاحب کی تسلی ہو جائے. سید اعلیٰ حضرت امیر الایمان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عدم قبول توبہ صرف حاکم اسلام کے یہاں ہے, یعنی حاکم کے ہاں صرف اس کی توبہ قبول نہیں ہے کہ وہ اس معاملہ میں با توبہ بھی سزائے موت دے, یعنی سزائے موت اس کو دینی پڑے گی. ورنہ اگر توبہ صدق دل سے ہے تو عند اللہ مقبول ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہے. کہیں یہ بدگو اس مسئلہ کو دستاویز نہ بنا لیں کہ آخر توبہ قبول نہیں پھر کیوں تائب ہوں. نہیں, توبہ سے کفر مٹ جائے گا, مسلمان ہو جاؤ گے, جہنم ابدی سے نجات پاؤ گے. اس قدر پر اجماع ہے کما فی رد المختار وغیرہ. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول ہے عند اللہ, لیکن عند القاضی قبول نہیں ہے. اور چڈو صاحب کیا گولی دے رہے ہیں, او نہیں ان کے نزدیک جناب توبہ ہوتی نہیں ہے. ہاں, اور اوپر سے ایک نیا دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو کہ اللہ پاک کے گستاخ کی توبہ ہے, اس کا جواب ہم نے آپ کو دے دیا. تو بہرحال اللہ پاک عز و جل ہمیں اس جیسے